دیکھ لو یہ جو سیلیبریٹیز ہیں بالی ووڈ اور ہالی ووڈ اور لالی ووڈ کی, ان کے حال دیکھو نا, ان تو ہمارے سامنے دکھڑے روتی ہیں, وہ آپ کے سامنے تھوڑی روئیں گی. جن کو اتنی عزت ملتی ہے, تھوڑی سی جوانی ڈھلکی, عزت گئی, بولو ختم. مرد بڈھا ہو کے بھی بہت کچھ کر لیتا ہے بھائی, چلتا رہتا ہے. ایک تو بڈھا ہوتا بہت جلدی نہیں آدمی, اگر صحت کا خیال کرے تو اتنا ڈھیلے کر دیتا ہے نا. یہ تو آج کل جو بڈھے ہو رہے ہیں صحت کا خیال نہیں کرتے, ورنہ آدمی کو اللہ نے بڑا اسٹرانگ پیدا کیا ہے. میں نے بتاتا ہوں نا, ہمارے حضرت کے والد صاحب نے, میں نے بیان میں کہا تھا کہ 70 سال میں 80 سال میں شادی کی, بیٹا ہوا, تو ہمارے حضرت نے بتایا کہ 80 میں نہیں بھائی 90 میں شادی کی تھی, اور ماشاء اللہ بچہ پیدا ہوا. ٹھیک ہے نا. تو آدمی تو بہت عرصے سے, آپ نہیں یہ 90 سال تک رہیں گے, خوش فہمی مبتلا نہ ہو. تو خواتین بیچاری تو گھر اپنے آپ کو اگر ٹھکانے نہیں لگایا انہوں نے, شوہر بچوں میں اپنے آپ کو مشغول نہیں کیا, اولاد پیدا نہیں کی جوانی کے نشے میں کہ ایکچولی انجوائے کرنا ہے لائف کو, ابھی بچے نہیں چاہیے, تو بھائی ٹائم آپ کے پاس کچھوے جتنا نہیں ہے. کچھوا 300 سال تک زندہ رہتا ہے, آپ 40 سال میں ڈھلکنا شروع ہو جاؤ گی. تو آپ نے اگر ایجوکیشن اور جاب اور ایکچولی ابھی نہیں یہ کیا نا, تو کل یہ بھی بڈھا ہو جائے گا, یہ بھی لفٹ نہیں کرائے گا آپ کو, پھر آپ کی اولاد نے ہی لفٹ کرانی ہے. میاں بیوی بڈھے ہو جاتے ہیں, لفٹ کراتے ہیں ایک دوسرے کو. کبھی دیکھنا آپ کے والد 80 سال میں آپ کی والدہ کی جو 75 سال کی, ان کی یاد میں رو رہے ہیں کہ آج تمہاری ماں مجھ سے ناراض ہے, مجھے بہت غم ہوا ہے. دونوں, ایک بڈھا بڈھی ایک اس کونے میں سو رہا ہوتا ہے, بڈھا اس کمرے میں, بڈھی 100. حالانکہ جوانی میں ہو سکتا ہے ایک پل بھی جدا نہ ہوتے ہوں, دونوں ایک دوسرے سے بالکل 180 ڈگری پہ ہوتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو ایسے دور دور رہتے ہیں. ہاں کبھی کبھار سلام دعا اور خیریت, بیٹا تمہاری اماں کی طبیعت خراب ہے, ہسپتال لے جا اس کو, ٹھیک ہے نا, بس. تو اس بڑھاپے میں محبت کہاں سے ملتی ہے بھائی؟ اولاد سے. کس سے ملتی ہے؟ اولادیں ہونی, بہویں ہوں, داماد ہوں, بیٹے ہوں, پوتیاں ہوں, نواسے ہوں, ہوگی تو پھر 40-45 سال کے بعد زندگی اچھی گزرنا شروع ہوگی. ادروائز یہ 40 سال کی مستیاں ہیں خواتین کی, جاب کرنا ہے, اسسٹنٹ بننا ہے, اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے, اور بچے روکنے ہیں. 40 سال تک تو آپ تھوڑا سا لائف کو انجوائے کر لو گی, وہ بھی نیچرل انجوائمنٹ نہیں ہوگی, وہ بھی آرٹیفیشل مصنوعی ہوگی. اس کے بعد بیڑا غرق ہونا شروع, اس کے بعد ترس ہوگی, کھائے کاش. پھر دیکھو گی یار وہ لڑکی میٹرک فیل ہے لیکن کیسے اپنے بچوں میں خوش ہے, وہ اس کے جوان بیٹے ہیں, کوئی ایئر فورس میں پائلٹ ہے, کوئی آرمی میں کمیشن آفیسر ہے, کوئی عالم ہے, کوئی مفتی ہے, کوئی تبلیغ میں وقت لگا رہا ہے, کوئی بڑا تاجر ہے. تو بیٹوں کو بناؤ میرے بھائی, بیٹوں کو بناؤ, بیٹے پیدا کرو, اور جو اپنی تعلیم پہ خرچہ کرنا تھا وہ کس پہ کرو؟ بیٹوں کو. کل پھر ہوگا بھائی یہ آرمی میں کرنل ہے, اس کی والدہ محترمہ ہے, یہ جناب مفتی صاحب ہیں, اس کی والدہ محترمہ, یہ اتنا بڑا سیاسی لیڈر ہے, یہ اس کی والدہ محترمہ, پھر لوگ احترام بھی کریں گے. اور بیٹے تو عورت کے لیے سب سے زیادہ فخر کس پہ ہوتا ہے؟ بیٹوں پہ ہوتا ہے. تو آپ کہیں بھی جاؤ, کتنے علماء ان کی ماؤں باپوں کی کتنی عزت ہوتی ہے, کتنا لوگ ان کو پروٹوکول دیتے ہیں. تو اس لیے یہ سب میدان اللہ نے مردوں کے لیے رکھے ہیں. عورت گھر کی چار دیواری, اور آپ کو نسل دے وہ. اور جب کوئی کہے نا بچے پیدا کرنے کی مشین ہے, بولو بچے نہیں, انسان پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. ہم اللہ نے ہمارے ذریعے سے انسانوں کو پیدا کیا ہے. جتنے بڑے بڑے پیغمبر, علماء, صلحاء گزرے, عورت کی کوکھ سے پیدا ہوئے ہیں سارے کے سارے. تو ہم انسان پیدا کر رہے ہیں, کوئی مینڈک کے بچے پیدا, کہتے ہیں برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا ہو رہے ہیں. برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا ہو ہی نہیں سکتے, کیونکہ جب تیسرا چوتھا پانچواں آئے گا تو پہلا بڑا ہو چکا ہوگا. ایک ساتھ نہیں ہو جاتے اتنے سارے. میرے اگر 16 بچے ہیں, لوگ کہتے ہیں ابے ٹینشن میں 16 کیسے, ابھی ہوئے نہیں ہیں, اللہ کرے جلدی ہو جائیں, 15.16 پہ چل رہا ہوں ابھی میں. تو بھائی کبھی مجھے دیکھا آپ نے ٹینشن میں کہ میں جمعے میں آیا ہوں 16 بچے ہیں یار, بہت بڑی مصیبت میں ہوں میں, 16 بچے یار. کبھی آپ نے مجھے دیکھا؟ یہ کتنی بڑی حقیقت ہے. میں تو آپ کو خوشی نظر آیا ہوں, اللہ خوشی رکھے, نظر سے بچائے. ہمارے کو اتنے نیک اعمال نہیں ہیں, لیکن اللہ نے خوشی رکھا ہوا ہے نا. اس کا مطلب کچھ تو ہوگا بھائی آل اولاد میں جو خوش رہتا ہے انسان. گھر جا کے بچوں کو دیکھنے سے ہی ٹینشن ختم ہوتی ہے بھائی, بچوں کو دیکھنے سے ہی کیا ختم ہوتی ہے. ابھی میں گھر گیا ہوں نا, جمعے کی نماز کے بعد گیا نا, میں نے کبھی مسائل کا سیشن ریکارڈ کروانا ہے, اس سے پہلے میں گھر گیا تو میں نے نا تھوڑا سا لیمن میں شہد ڈال کے, وہ نہیں شہد جو میں نے ولاگ میں آیا ہے, میں نے تھوڑا سا انرجی کے لیے کیا پیا ہے, لیمن اور شہد ڈال کے. تو چھوٹی سی بچی میری بیٹھی ہوئی,
اس کو میں نے بولا کہ تمہیں بھی شہد کھلا دوں؟ کہہ رہی نہیں، میں توتلی زبان میں بولا نہیں میں کھا چکی ہوں. میں کیا کر چکی ہوں؟ کھا چکی ہوں. پھر چھوٹے بھائی کی شکایت، جیسے بچے شکایتی ٹٹو بہت ہوتے ہیں، وہ یہ کر رہا ہے، وہ یوں کر رہا ہے، وہ یوں کر رہا ہے، وہ فلاں، رپورٹیں پیش کرنا شروع. تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے انسان کی. یار بچے ایسے ہی پیاری باتیں کرتے ہیں، ایسے ہی وہ دل بہلانے والی باتیں کرتے ہیں. اور یہ جو ہمارا لبرل طبقہ ہے، جب یہ گھر میں جاتا ہے تو دیواریں نظر آتی ہیں ان کو، ٹھیک ہے نا؟ کیا نظر آتی ہے؟ لیپ ٹاپ نظر آئے گا، LED نظر آئے گی، دیوار نظر آئے گی، دروازہ نظر آئے گا، ایک بیگم نظر آئے گی، وہ بھی خون خور آنکھوں سے، کیونکہ اس کے بھی بچے ہیں نہیں. ایک آدھ بچہ تھا وہ بڑا ہو گیا، اب اس کے پاس بھی کرنے دھرنے کا کوئی کام ہے نہیں، وہ بھی بیٹھی ہوئی ہے. 1 گھنٹے کا بیان تھا، 1.5 گھنٹے میں نمٹا کے آ رہے ہو، وہ بھی ٹینشن دے گی آپ کو. تو خوشیاں بچوں ہی سے ہوتی ہیں. میاں بیوی کا جو رشتہ بنتا ہے نا، وہ بنتا ہی اولاد کے بعد ہے. اور بچوں کو بھی بہن بھائی دو، ان کی بھی زندگی اچھی گزرے گی. ان کو بہن بھائی نہیں ملیں گے، وہ بھی تنہائی کاٹے گی. ہمیں تو اتنے بہن بھائی تھے ہمارے، تبھی ہم نے لائف کو انجوائے کیا ہے. بہت جلدی بولنا سیکھے ہم. میرے بچے بہت جلدی بولنا سیکھتے ہیں کیونکہ بہن بھائی کثرت سے ملتے ہیں ان کو، وہ جلدی جلدی سکھا دیتے ہیں سب کچھ. تو یہ ہمیں جو یورپ اور امریکہ نے جو ڈالا ہے، خدا کی قسم فطرت سے بغاوت کر کے، اور فیملی پلاننگ والے بغاوت کر رہے ہیں. تو اس لیے جب یہ کوئی تانا دیا کرے نا غیر مسلم عورت کو، تم لوگوں نے کھیتی کا ہے، ان سے بولو اللہ کا شکر ہے ہم فطرت پہ ہیں. جب کسان کو اپنی کھیت سے محبت، وہ کھیت جو آلو پیاز ٹماٹر پیدا کرے، تو ہمیں وہ ذات جو ہمارے لیے اولادوں کو پیدا کرے، کل جو بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے. اور بڑھاپے سے زیادہ آخرت میں لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. قرآن کہتا ہے تمہیں نہیں پتا کہ ان میں تمہاری اولادوں میں کون تمہارے زیادہ فائدے میں آئے گی. یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ بیڑا ایک بیٹے نے پار کروایا، 11ویں بیٹے نے. وہ کون تھے؟ یوسف علیہ السلام. بلکہ 12 بیٹے، ایک بیوی سے 11 اور باقی ایک سے کتنے ہوئے؟ 2 ہوئے، یوسف اور بنیامین. تو وہ جو دوسری زوجہ سے پیدا ہوا نا یوسف، وہ ایسا نکلا ہے جس پہ اللہ نے پوری سورت نازل کر دی.